خوش آمدید۔ آج ہم دعا کے بارے میں ایک بالکل ہی الگ، ایک بالکل نئے زاویے سے بات کریں گے۔ ایک ایسا زاویہ جو ہماری پرانی روحانی دانش کو آج کی جدید سائنس کی حیران کن باتوں سے جوڑتا ہے۔ تو چلیں ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو دعا کے بارے میں ہماری عام سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ الفاظ، ایک درخواست، بس امید کا ایک لمحہ، یہی نا؟ لیکن کیا ہو اگر یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہو؟ کیا ہو اگر یہ سیدھا حقیقت کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو؟ اچھا، تو آئیے اس گہرے خیال میں ذرا غوطہ لگاتے ہیں۔ یہ خیال کہ ہماری اندرونی حالت ہماری باہر کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ سوچیں ذرا کہ ہماری نیت صرف کوئی احساس یا کوئی سوچ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک بہت ہی طاقتور سگنل ہے، ایک ایسی انرجی جو حقیقت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ تو اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سفر پر نکلیں گے۔ سب سے پہلے دعا پر ایک نیا سوال اٹھائیں گے، پھر نیت کے راز کو جانیں گے، اس کے بعد کوانٹم فزکس اور قرآن کے درمیان جو حیران کن مواصلت ہے اسے دیکھیں گے، پھر ایک عملی صوفیانہ گائیڈ کی طرف چلیں گے، اور آخر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ دعا اصل میں حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا کیسے ہے۔ تو چلیں پہلا قدم اٹھاتے ہیں، نیت کا راز۔ اور یہ سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سارا کھیل زبان کا نہیں ہے، یہ دل سے شروع ہوتا ہے۔ اصل سگنل وہ دل سے نکلتا ہے اور پوری کائنات میں گونجتا ہے۔ دیکھیں، یہ تعلیم کتنی بنیادی بات کہہ رہی ہے۔ یہ ہماری توجہ باہر کے کاموں اور لفظوں سے ہٹا کر سیدھا ہماری اندرونی حالت پر لے آتی ہے، ہمارے شعور کی گہرائی پر۔ مطلب اصل چیز وہ نہیں ہے جو منہ سے نکل رہی ہے، اصل چیز تو وہ انرجی ہے جو ہم اپنے اندر کی گہرائی سے محسوس کر کے باہر بھیج رہے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم بات کیا ہے؟ یہ کہ نیت صرف کوئی سوچ نہیں ہے، یہ شعور کا ایک اخراج ہے، ایک سگنل ہے جو کائنات میں بھیجا جاتا ہے۔ اور کب؟ ایک لفظ بولنے سے بھی پہلے۔ دعا کی فزکس کا آپ سمجھیں، یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ۔ اچھا، اب یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پرانی روحانی حکمت ہے، یہ آج کی جدید فزکس میں کس طرح حیران کن طریقے سے نظر آتی ہے۔ یہ کوئی دو الگ الگ دنیا نہیں ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ایک ہی حقیقت کو دیکھنے کے دو الگ الگ چشمے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوانٹم میکینکس کا ایک بنیادی اصول دیکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں آبزرور ایفیکٹ۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں نا، وہ امکانات کے ایک بادل کی طرح ہوتے ہیں جب تک کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ صرف دیکھنے کا عمل، یعنی جب ہمارا شعور کسی چیز پر توجہ دیتا ہے تو وہ حقیقت کو ایک خاص شکل دے دیتا ہے۔ کمال ہے نا؟ اور بالکل یہی اصول ہمیں قرآن میں ایک آفاقی قانون کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ کوئی صرف اخلاقی نصیحت نہیں ہے، نہیں، یہ کائنات کے چلنے کا ایک بنیادی قانون ہے کہ تبدیلی باہر سے نہیں آتی، تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ دونوں نظام، سائنس اور حکمت، ایک ہی چھپی ہوئی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ ہماری اندرونی حالت، ہمارا شعور، وہ تقدیر کے میدان سے سیدھا انٹریکٹ کرتا ہے۔ ہماری دعا، ہماری نیت، یہ ایک ایکٹیو فورس ہے، ایک ایسی طاقت جو امکانات کے دریا کا رخ ہماری طرف موڑ سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور حیران کن چیز پر غور کرتے ہیں، کوانٹم انٹینگلمنٹ۔ یہ ایک بہت ہی پراسرار قسم کا کنیکشن ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو پارٹیکلز آپس میں ایسے جڑ جاتے ہیں کہ وہ چاہے جتنے بھی دور ہوں، ایک پر جو بھی اثر ہوتا ہے نا، فوراً اسی لمحے دوسرے پر بھی ہوتا ہے، یعنی فاصلہ جیسے ہے ہی نہیں۔ اور بالکل اسی طرح کا ایک گہرا رابطہ، ایک ایسا کنیکشن جو فاصلوں کا محتاج نہیں، اس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ ایک ایسی قربت جو جسمانی دوری سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو جگہ اور وقت کے عام اصولوں سے اوپر ہے، ایک فوری، ایک ڈائریکٹ رابطہ۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہماری نیتوں میں اتنی طاقت ہے تو پھر ہم انہیں صحیح طریقے سے، مؤثر طریقے سے استعمال کیسے کریں؟ اور یہیں پر صوفیانہ حکمت ہمیں ایک پریکٹیکل راستہ دکھاتی ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو ہماری نیت کو کائنات کے ساتھ الائن کرتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 6 قدمی عمل جو صوفیانہ اور فزکس کے اصولوں کو ملاتا ہے اور دعا کو ایک فوکسڈ پریکٹس بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے سکون، دل کو پرسکون کرنا تاکہ ایک صاف، ایک واضح سگنل بھیجا جا سکے۔ دوسرا، نیت کی ہم آہنگی، یعنی ایک واضح سمت چنیں اور اسے اپنے جذبات میں محسوس کریں۔ تیسرا، تصور، اپنی دعا کو حقیقت بنتا ہوا دیکھیں، محسوس کریں۔ چوتھا، توکل، یعنی خوف اور شک کا جو شور ہے نا، اسے ہٹا دیں تاکہ آپ کا سگنل مستحکم رہے۔ پانچواں ہے تکرار،
बार बार भेजे गए सिग्नल्स वक्त के साथ साथ एनर्जी जमा करते हैं। और छठा और बहुत अहम, अखलाकी हम आहंगी, क्योंकि कायनात एक पाक साफ दिल को अलग तरीके से जवाब देती है। तो आखिर में इन दो दुनियाओं को यानी रूहानियत और साइंस को जब हम एक साथ लाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? जब हम फिजिक्स और रूहानियत दोनों के चश्मे लगाकर देखते हैं तो हम दुआ और हकीकत के बारे में असल में क्या सीखते हैं? तो सबसे अहम बात यह है कि दुआ की तारीफ ही बदल जाती है। ये कोई मांगने का अमल नहीं रह जाता। दुआ असल में इम्कानात को एक हकीकत में बदलने का नाम है। हमारा दिल तकदीर के क्वांटम फील्ड में एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। दुआ इलाही मर्जी के साथ एक गूंज, एक रेजोनेंस पैदा करती है। तो दुआ मांगना नहीं है, दुआ हम-आहंगी है, अलाइनमेंट है। दुआ नीयत का हकीकत में बदल जाना है। और सूफी रिवायत का ये खूबसूरत जुमला ये इस पूरे तसव्वुर का खुलासा है कि जब दिल सच्चा हो तो कायनात उसके गिर्द खुद को नए सिरे से तरतीब देती है। दिल मरकज बन जाता है और हकीकत उसके ताबे हो जाती है। और अब आखिर में एक ख्याल जो इंतजार के बारे में हमारी सोच को बदल सकता है। अगर कोई दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि वो सुनी नहीं गई। याद रखें, ताखीर का मतलब इनकार नहीं होता। वो दुआ, वो अमल, वो खुद एक तब्दीली है। वो अब भी हमें अंदर से बदल रही है और हमारे आसपास की दुनिया को भी बाहर से बदल रही है। देखें, दुआ सिर्फ मंजिल का नाम नहीं है। ये जो सफ़र है ना, ये जो तब्दीली का अमल है, ये भी उतना ही अहम है। क्योंकि इस कायनात में कोई भी सच्ची, कोई भी मुखलिस चीज़ कभी ज़ाया नहीं होती। एक आंसू भी नहीं, एक सरगोशी भी नहीं, एक भी या रब की पुकार नहीं। हर सच्ची नीयत वजूद के इस ताने बाने पर एक ऐसा निशान छोड़ जाती है जो कभी मिट नहीं सकता। और क्यों ज़ाया नहीं होती? क्योंकि जिस ज़ात को हम पुकारते हैं वो तो हमारी अपनी सांस से भी ज़्यादा करीब है। ये हमें उसी गहरे ताल्लुक़ की याद दिलाता है जो इस सारे अमल को मुमकिन बनाता है। यानी ये जो फासला है ना, ये सिर्फ एक वहम है। असल हकीकत तो राब्ता है, कनेक्शन है। अगर इस गुफ्तगू ने सोच के नए दर खोले हैं और कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह के मज़ीद गहरे मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।